السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں ایک اہم سوال پر روشنی ڈالوں گا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر جادو کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے کوئی عزیز و قرب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا کوئی کولیگ ہے، ہمارا کوئی ہمسایہ ہے، محلے دار ہے۔ اس بات پر وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم اس سے تھوڑا سا احتیاط برتنی شروع کر دیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے لیکن احتیاط کرنی شروع کر دیں گے تاکہ ہمارے اوپر یہ دوبارہ جادو نہ کر سکیں۔ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو یہ چیز کلیئر کرنے کے لیے ہی ہے کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے، اس کی شکل اور سب کچھ جو اس نے آپ کو کھلایا ہے، پلایا ہے، کس چیز پر جادو کیا ہے، کس سے کروایا ہے، وہ سارے کا سارا خود ہی تمہیں نظر آ جائے گا۔ خود دیکھ لیں اس عمل کو کر کے، یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور سحر جو ہے اس کو عربی لفظ میں اس لیے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جب بندہ اپنی صحت سے تندرستی سے ہٹ جاتا ہے، یعنی عقل شعور سے ہٹ جاتا ہے، اس کی عقل شعور ختم ہو جاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ یعنی اصل راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چلے جانا یہ سحر ہے۔ جادو الفاظ کو کہا جاتا ہے، یہ الفاظ سے ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ اکثر جادوگر جو ہیں وہ الفاظ کو الٹ پلٹ کر کے پڑھتے ہیں اور شیاطین سے کام لیتے ہیں جن کے ذریعے یہ جادو کرواتے ہیں۔ اور اکثر یہ جادو کروانے والا ان کے پاس جاتا ہے، آپ کے بال لے کر جاتا ہے، ناخن لے کر جاتا ہے، یا کوئی آپ کا کپڑا استعمال کیا ہوا لے کر جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے تو جادوگر اس سے کچھ قیمت وصول کر کے اپنے جنات کے ذریعے آپ پر جادو کرتا ہے۔ اور یہ جادو ایسے ہوتا ہے کہ تمام لوگ کھانے والے جو چیز کھاتے ہیں ان چیزوں میں سے ہی ہوتا ہے۔ چینی بھی ہو سکتی ہے، نمک بھی ہو سکتا ہے، آٹا بھی ہو سکتا ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، پانی بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے کھانے میں استعمال ہوتی ہو۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ کھائیں گے تمام پر اثر انداز ہو جائے گا۔ یہ جادو اسی پر اثر انداز ہوگا جس کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پتہ لگانے کے لیے یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے نمبر پہ تو آپ نے 5 نمازوں جو ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، باوضو رہنا شروع کر دیں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں اور اول آخر آپ نے 5 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یا جبار یا قہار 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ نے کسی سے بات کیے بغیر اسی طرح باوضو سو جانا ہے۔ آپ کو رات سارا کا سارا ماجرا نظر آ جائے گا کہ کس نے جادو کروایا ہے، کس سے کروایا گیا ہے، اور کس چیز پر کروا کر آپ کا اثر انداز ہوا ہے۔ اگر پہلی رات نہیں نظر آئے گا تو دوسری رات آ جائے گا، دوسری رات بھی آپ نے ایسے ہی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور دوسری رات بھی نہ آئے تو آپ نے پریشان ہونا، تیسری رات اسی طرح پڑھیں۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا، آپ کو یہ مسئلہ ہے، تو یہ میرا دم آپ نے رکھ کے سن لینا ہے اچھی طرح، اور اسی طرح کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا جبار یا قہار 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 یا جبار یا قہار
يا جبار يا قهر 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد